مرغے کی بانگ کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ دل تو کر رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لمبی تان کے سو جاؤں، مگر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ اس گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی تھی۔ صبح صادق کے وقت میں اٹھتی اور کام پر لگ جایا کرتی، بھینسوں کو چارہ دیتی، پھر ان کا دودھ دھونے بیٹھ جاتی، اس کے بعد واڑے کی صفائی کرتی اور پھر دہی کو مدانی لگا کر بیٹھ جاتی۔ جب چھاچ بن جایا کرتا تو میں سکھ کا سانس لیتی، پر ایسے میں سورج نکل چکا ہوتا اور مجھے جلدی سے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا۔ اس کے بعد بھی بس نہیں تھی، میں باقی کے کئی کام کرنے بیٹھ جاتی اور پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا۔ اسی طرح میرا دن گزرتا اور جیسے میں ایک مشین کی طرح بس چلتی رہتی۔ بس رات کا وقت ہی غنیمت تھا میرے لیے، جب میں کچھ آرام کر پاتی۔ ایسا پہلے نہیں تھا، یہ سلسلہ 4 سال سے چل رہا تھا، جب ابا کے بعد اماں بھی چل بسی تھیں۔ لیکن آج جو بات مجھے چاچی کے منہ سے سنائی دی تھی وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے چچی کو اپنے کسی جاننے والے کو کہتے سنا کہ ارے نازو کہاں جائے گی، یہ تو میرے فیاض کی مانگ ہے، اب میری بہو بن کر اس گھر میں راج کرے گی، بھلا اس کا کہاں کرنا ہے رشتہ۔ وہ ہنس ہنس کر کہتی جا رہی تھیں اور میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مجھے ان کے پاگل بیٹے سے شادی نہیں کرنی تھی، اور اس کا ایک ہی حل مجھے نظر آ رہا تھا، وہ یہ کہ یا تو میں اپنی جان لے لوں یا فیاض کی، جو کہ پیدائشی پاگل تھا، جسے آج تک اٹھنے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ کافی کچھ تو اسے میں نے سکھایا تھا۔ اب وہ سب سے کہتا تھا کہ میری شادی نازو باجی سے ہوگی، نازو باجی میری دلہن بنے گی۔ اس کی انہی باتوں سے میرا خون جلتا تھا، جبکہ چچی ہنسنے لگتیں، ارے پگلے اب وہ تیری باجی نہیں ہے، اور وہ کہتا نہیں میں تو باجی ہی کہوں گا۔ میری زندگی تو جیسے ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کیسے بھی کر کے فیاض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے بہت سے ارادے کیے۔ زہر دے دوں، سر پھاڑ دوں، یا دریا میں دھکا دے دوں، نہ جانے کتنے خیال میرے ذہن میں آتے رہتے، مگر میں اپنے کسی بھی خیال کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن چچا چاچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر شہر گئے تھے۔ اب میرے پاس موقع تھا۔ میں نے جلدی سے چوہے مار دوائی لی اور اسے چھاچ میں ملا کر فیاض کو دینے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مارے خوف کی گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، پوری چھاچ کچے فرش پر بکھر کے جذب ہو گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہاتھ چھاڑتی دروازے پر پہنچی۔ کون؟ بمشکل میرے منہ سے آواز نکلی۔ وہی جس نے تجھے بہت بڑے گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ اس کی بات پہ میں تقریباً اچھل پڑی، خوف کے مارے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا مطلب؟ کیسا گناہ؟ میں نے سنبھل کر کہنا چاہا تاکہ مکر جاؤں۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا، وہ ایک سفید ریش بزرگ تھا۔ بیٹی، اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بابا عجیب سی باتیں کیے جا رہا تھا اور مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فیاض اپنی پسندیدہ کالی بکری کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی اس سے باتیں کرتا، کبھی گود میں اٹھا کر گھماتا۔ او میرے خدایا، میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ اچانک میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا لکھا تھا میری قسمت میں؟ کیسی زندگی تھی؟ ایک طرف کنواں، دوسری طرف کھائی۔ مجھے روتا دیکھ کر بابا نے مجھے دلاسا دیا، نہ رو میری بچی، یہ لو، یہ ہار پہن لو، آنے والے منگل تک تیرے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ بابا نے اچانک میری طرف ایک ہار بڑھایا جس میں سفید شفاف موتی پروئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ ہار ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ بابا نے سفید رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا جس میں اس کا نورانی چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ان کی طرف بے دھیانی میں دیکھتی رہی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا جانے لگا۔ ان کو جاتا دیکھ کر میں ششدر رہ گئی، کیونکہ بابا آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بابا نے سب کچھ دیکھا تھا، اور اب وہ اچانک اندھے کیسے ہو گئے؟ میں اسی ادھیڑبن میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک فیاض نے چیخ ماری تو میں نے جلدی سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ کیا ہوا فیاض؟ میں نے جلدی سے اس کے بہتے خون پر اپنے دوپٹے کی پٹی باندھی۔ وہ بس چپ چاپ آنسو بہائے جا رہا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے بے چین کیے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس نے گھاس کاٹنے والا چھرا اپنے ہاتھ میں لیا تھا، شاید
اور وہ بہت تیز تھا جس سے اس کی ہتھیلی میں بڑا گھاؤ لگ گیا تھا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کتنی بار کہا ہے کہ ایسی چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ میں سخت غصے میں آ گئی تھی اور اب وہ خاموش تھا۔ ایک پل کو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بابا کے دیے ہوئے ہار کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے ابھی سے اثر شروع ہوا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ چچا اور چاچی واپس آ گئے۔ اب مجھے منگل کا انتظار تھا، لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا اس دن مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ کیونکہ وہاں تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جب میں 1.5 سال کی تھی تو وہ اچانک چل بسے۔ ان کی دل کی دھڑکن رک گئی تھی اور جیسے اماں کی، اور میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ لیکن اماں نے ہمت نہ ہاری اور دن بھر گاؤں والوں کے کپڑے سیتی اور محنت کر کے گھر کا خرچ چلاتی۔ کچھ بھینسیں بھی تھیں، ان کا دودھ بھی بیچا کرتی اور یوں ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ابا کے ایک بھائی تھے جو دوسرے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ان کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا ہمارے گھر۔ کبھی کبھار وہ آتے تھے تو میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ جایا کرتے تھے۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ بیٹا کسی سے پیسے مت مانگا کر۔ نہیں اماں، میں تو کسی سے نہیں مانگتی، وہ خود دیتے ہیں۔ میری بات پر اماں میرے گال چوم لیا کرتی۔ اب ہم کافی خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میں اماں کی مدد کر دیا کرتی تھی مگر وہ مجھ سے زیادہ کام نہیں کروایا کرتی تھیں۔ لیکن ہماری خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن اچانک اماں کو بخار آ گیا اور پھر وہ بخار ان کی جان کا روگ بن گیا۔ میں روز ان کو حکیم صاحب کے پاس لے جاتی لیکن کچھ فائدہ نہ پڑتا۔ 2 ماہ تک ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہوں۔ میں اس وقت صرف 15 سال کی تھی، مجھے کچھ زیادہ علم بھی نہیں تھا۔ پھر ہمارے رشتہ دار ان کو شہر لے گئے جہاں پتہ چلا کہ ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہت کوشش اور علاج کے باوجود اماں ایک رات اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اور میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اماں کے ساتھ میں بھی مر جاؤں گی۔ ان کے سوا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ سب گاؤں والے ہمدرد تھے لیکن پھر بھی میں اکیلی ہو چکی تھی۔ پھر 2 دن بعد میرے چچا اچانک آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ بیٹا اب یہاں تو نہیں رہ سکتی، اپنا سامان باندھ لے، کچھ دیر میں ہم یہاں سے نکلیں گے۔ یہ سنتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھ سے میری ماں بھی چھن گئی تھی اور ستم ظریفی یہ کہ میرا آبائی گھر اور گاؤں بھی چھن رہا تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جس کی گلیوں میں کھیلا کرتی تھی۔ میری سہیلیاں بھی سب یہیں تھیں مگر یہی ٹھیک تھا کہ میں چچا کے ساتھ چلی جاؤں، ورنہ اکیلی لڑکی کیسے رہ سکتی تھی۔ شام ہوتے ہی میں نے اپنے گھر کو الوداع کہا۔ اس گھر کی چابیاں میں نے اپنی سہیلی رانی کو دے دیں۔ رانو، میرے گھر کا خیال رکھنا۔ میں اسے گلے مل کر بہت روئی۔ باقی سب بھی میرے لیے اداس تھیں۔ میں نے نہ جانے کیسے خود کو سمجھایا اور وہاں سے چلی آئی۔ 2 گھنٹے بعد ہم چچا کے گاؤں پہنچ چکے تھے جہاں چچی بڑے خراب موڈ سے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں ڈری سہمی ان کے قریب گئی تو انہوں نے بس ہلکا سا سر ہلا کر میرے سلام کا جواب دیا۔ میں جو پہلے ہی خوف زدہ تھی ان کا یہ انداز دیکھ کر اور سہم گئی۔ میں چارپائی کے کونے میں بیٹھ گئی۔ کپڑوں کی گٹھری ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی کہ اچانک کوئی شور مچاتا آیا۔ نازو آ گئی، نازو آ گئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا تھا جو میری ہی عمر کا تھا۔ بظاہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا مگر اس کے انداز اور بول چال سے مجھے لگنے لگا کہ وہ پاگل ہے۔ یہ فیاض ہے میرا بیٹا۔ فیاض بیٹا، باجی کو سلام کرو۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ السلام علیکم نازو باجی، تم کب آئی؟ کیسی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ وہ بے تکی باتیں بولتا جاتا اور ہنستا جاتا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ذہنی مریض تھا۔ میں نے گھبرا کر چچا کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ تب چچی بکتی جھکتی اٹھیں اور کھانا بنانے لگیں۔ شاید چچا نے مجھ سے نظر بچا کر ان کو اشارہ کیا تھا۔ پہلے ہی خرچے کیا کم تھے کہ ایک اور بندہ گھر میں شامل ہو گیا۔ لو بھلا، کیا ضرورت تھی پرائی بچی کو لانے کی؟ ایک تو بیماری سے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، کام کون کرے گا؟ چاچی کتنی دیر سے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں کچھ سوچ کر اٹھی۔ چچی، آپ مجھے بتا دیں کیا پکانا ہے، میں پکا دیتی ہوں۔ چچی نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم کھانا بنا لیتی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہاں ہاں چچی، میں تو سارے کام کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سبزی پڑی ہے، اس کا سالن بنا لو
और आटा गूंद कर रोटी अच्छे से पका लेना। मेरी हड्डियों में जान नहीं, खुद से बैठा नहीं जाता। चाची का लहजा काफ़ी नरम हो गया था। मैंने भी सुख का सांस लिया। वैसे भी बैठकर क्या करना था, मैं तो काम करने की आदी थी। और फिर पहले दिन से सारे घर के काम चाची ने मेरे गले में डाल दिए। मैं सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन इनका बेटा फयाज मुझे बहुत तंग किया करता था। दिन रात इसकी नित नई फरमाइशें पूरी कर करके मैं थक जाया करती थी। न जाने इसे मुझ में क्या दिखता था कि हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता और नाजोबाजी कहता रहता। पहले मुझे इससे घिन आती थी और खौफ भी महसूस होता था। मुझे लगता था कि वो गुस्से में आया तो कुछ भी मेरे सर पर दे मारेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इल्म हुआ कि वो तो बहुत ही बेज़रर सा इंसान है। क्योंकि एक दिन मेरे सर में शदीद दर्द था। मैं बड़ी मुश्किल से काम ख़त्म करके बिस्तर पर लेटी ही थी कि वो आ गया। बाजी, आज तुम मेरे साथ पकड़न पकड़ाई खेलोगी। वो अटक अटक कर बोला। नहीं फयाज, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाओ। मैंने करवट बदली तो इसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। इसकी इस हरकत पर मुझे बहुत तैश आया। ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने चिल्लाकर कहा तो वो सहम गया और काफ़ी देर तक कोने में खड़ा अजीब नज़रों से मुझे देखता रहा। मुझे इसे इस तरह देखकर तरस आया। मैंने इसे अपने पास बुलाया। वो ना में गर्दन हिला गया। आ जाओ, प्यारे भाई नहीं हो। मैंने इसे बुलाया भुसलाया, मगर वो रूठी शक्ल बनाकर कोने में ही बैठ गया। इस रात मैंने खूब कोशिश की, लेकिन वो ना माना और कुछ देर बाद चाची इसको ढूंढती मेरे कमरे में आ गई। ले, तू यहाँ बैठा है पगले, मैं कब से तुझे यहाँ वहाँ तलाश कर रही हूँ। चल आजा, सोने का वक्त हो गया है। चाची इसे बेदर्दी से खींचती ले गई, मगर वो मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि फयाज पागल ज़रूर है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे दिल में अब इसके लिए नरमी सी आ गई थी, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक ना चल सकी। कुछ दिन बाद ही अचानक चाची ने शोशा छोड़ दिया कि मैंने नाजो और फयाज की मंगनी कर दी है और सारे गांव में मिठाई बांट दी। इनकी इस हरकत पर तो मैं दिल ही दिल में जलकर खाक हो गई, मगर ज़बान से कुछ कहना मेरे बस में ना था। मैं इनके घर में रहती थी, अगर कुछ कहती तो वो मुझे निकाल बाहर करती। फिर मैं कहाँ जाती, लेकिन फयाज वो आंखों देखी मक्खी था जिससे मैं हरगिज़ नहीं निकल सकती थी। मैं साबर ज़रूर थी, मगर इतनी भी नहीं कि फयाज जैसे लड़के के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारती। मैं ये सोचा करती थी कि एक दिन मेरी भी शादी होगी और मैं चची के जुल्म से निजात पालूंगी। और कहाँ चची ने मुझे ज़िंदगी भर की बांदी बनाने का फ़ैसला कर लिया था, और तब से मैंने खुद को आज़ादी दिलवाने की ठान ली थी। चचा ने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी, जैसे इनको कोई परवाह ना हो कि मेरे साथ यहाँ क्या सलूक हो रहा था। चाची मुझसे गधों की तरह काम करवाती थी, फिर भी चचा ने कुछ नहीं कहा। इस पर भी चाची कई बार मुझे 100 सुना दिया करती थी, मगर मैं सब बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अब तो पानी सर से गुजरता जा रहा था और इस दिन अचानक बाबा ने आकर मुझे वो हार दिया जिसे पहनते ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था और मैंने सोचा था कि मेरी जान फयाज से छूट जाएगी। मगर अब मुझे खौफ भी आता महसूस हो रहा था कि कहीं फयाज मर गया तो। ये सवाल मेरे जहन में कचोके लगता था। अब मुझे बहुत ज़्यादा नदामत महसूस होती थी कि मैं क्या करने चली थी। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैंने देखा कि घर में कुछ अजीब सा माहौल बनता जा रहा था। रोज़ नए नए मेहमान घर आते और खाना पानी करके चले जाते। सारा दिन वो चची के कमरे में होते। न जाने क्या बातें होती, शायद चची के मीके वाले थे। और मंगल की सुबह जब मैं अपने सारे काम काज करके चाची को नाश्ता देने इनके कमरे की तरफ बढ़ी, तो मैंने जो मंजर देखा वो बहुत ही खौफनाक था। कमरे के बीचों बीच चाची की चारपाई थी, जिसमें चाची लेटी हुई थी। इसका सर और एक हाथ नीचे लटक रहा था और मुंह से खून निकला हुआ था, जो तकरीबन सूख चुका था। इनका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। मेरे हाथ से चाय का प्याला छूटकर चकनाचूर हो गया। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल रहा था। मैं उल्टे कदमों भागती हुई बाहर आ गई। चचा रात को भैंसों के बाड़े के पास चारपाई लगाकर सोया करते थे, क्योंकि चोर डाकू बहुत आते थे और ख़ास तौर पर माल मवेशियों को चुरा कर ले जाते। वो सारी रात चौकीदारी करते थे, बार बार जाकर पहरा देते। तो अब तक सो रहे थे। मैंने इनको झंझोड़ कर उठ जगाया तो वो मुझे देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ नाजो, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो आंखें मलते पूछने लगे, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं बस इनको इशारे से बता रही थी। चचा जल्दी से उठे और चाची की कमरे की तरफ भागे, जहाँ चाची इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थीं।
چچا نے اچانک سے رونا شروع کر دیا۔ وہ چارپائی کے پاس نیچے بیٹھ گئے، لیکن مجھے بالکل رونا نہیں آ رہا تھا، بس ایک دہشت میرے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ سب لوگ اچانک سے جمع ہونے لگے، لوگوں کا تانا باندھا بن گیا۔ فیاض بھی اداس سا بیٹھا تھا، چچی کے ہاتھ کو بار بار چھوتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اچانک میرا گلا رندھ گیا اور میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فیاض بھی اب میرے کندھے پر سر رکھ کر سسک رہا تھا، شاید اسے کسی ہمدرد کے سہارے کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر روتا رہا، پھر میں نے اس کے آنسو پونچھے۔ نہ رو میرا بھائی، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں نے کہا تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھنے لگا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اسے یوں دیکھ کر۔ او میرے اللہ، تو نے مجھے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ یہ معصوم اللہ لوگ ہیں، اسے میں قتل کرنے والی تھی۔ میں روتی ہوئی اندر گئی اور سجدے میں گر گئی۔ مجھے رب کا شکر ادا کرنا تھا جس نے بر وقت مجھے یہ سب کرنے سے روکا، ورنہ میں شیطان کے جھانسے میں آ چکی تھی۔ شام تک چچی کی تدفین ہو چکی تھی، کچھ لوگ اب بھی یہاں تھے اور کچھ چلے گئے تھے، اور 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں نے وہ ہار اتار کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے بہت خوف آتا تھا کہ کہیں کچھ اور برا نہ ہو جائے۔ چچا نے بتایا کہ چچی کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب اس گھر کی سیاہ و سفید کی مالکن میں تھی۔ چچا نے سب میرے حوالے کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا میں چچا سے خود بات کروں گی۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ چچا سارا دن خاموش بیٹھے رہتے، فیاض اپنی کھیل کود میں مگن رہتا۔ میں سارے کام کاج کر کے جب فارغ ہوئی تو چچا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چچا، میں نے ان کو پکارا، تب انہوں نے میری طرف دیکھا۔ آؤ نازو بیٹی، اب تو تم میری خبر بھی نہیں لیتی۔ چچا ایسی بات نہیں، بس کام بہت ہوتا ہے۔ جب تک چچی زندہ تھیں تب بھی سارے کام تو میں ہی کرتی تھی، مگر باہر کے سب کام وہ کرتی تھیں، جبکہ اب مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کھانے میں کیا بنانا ہے، دودھ کتنا جمانا ہے، کتنا رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی مسکرا کر ان سے کہنے لگی، ہاں بیٹی، یہ تو ہوتا ہے، بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ سارے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، چاہے وہ ایک جگہ پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جی چچا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ چچا، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ میں نے اپنا گلا صاف کر کے بامشکل کہا، ہاں بیٹی کہو۔ وہ اب بھی تسبیح کے دانے گرائے جا رہے تھے۔ چچا، میں فیاض سے شادی نہیں کر سکتی، میں نے جی کڑا کر کے کہہ دیا۔ میری بات پر وہ چونکے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ہاں چچا، مجھے معاف کر دیں، مگر میں ایک پاگل انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں اسے بہت چاہتی ہوں، مگر صرف ایک بہن کی طرح۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض مجھے باجی کہتا ہے، اسے تو یہ تک نہیں معلوم، میں نے سر جھکا کر کہا۔ تب اچانک چچا نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پگلی، تجھے کیا لگا کہ میں اتنا ظالم ہوں جو اپنے پاگل بیٹے سے تیری شادی کر دوں گا؟ ان کی بات پہ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں میری بچی، میں خاموش تو تھا، صرف اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ پروین کے پاس اب بالکل وقت نہیں، اور اس نے تو ویسے بھی چلے جانا ہے، تو کیوں اس کی مخالفت کر کے اسے ناراض کروں؟ مگر میں نے کبھی یہ سب نہیں ہونے دیا۔ فیصلہ پہلے ہی دن کر لیا تھا جب پروین نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی تھی۔ انہی دنوں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اب پروین کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ بچے گی، لیکن پھر بھی وہ 8 ماہ تک زندہ رہی۔ اس نے بڑی منتوں مرادوں سے فیاض کو پایا تھا، مگر وہ بچپن میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تجھے بے بس و لاچار دیکھ کر پروین کے دل میں خیال آیا کہ فیاض سے تیری شادی کر دیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ بس بیٹا، اب تو بھی اسے معاف کر دے۔ مرے ہوئے کے ساتھ معاملات صاف کر دینے چاہیے تاکہ ہمارا سونا رب بھی ہمیں معاف کر دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رو پڑے۔ میں نے ان کو گلے سے لگا کر چپ کرایا اور خود وہاں سے چلی آئی۔ اپنے بستر پر لیٹی تو خیال آیا، چچی نے بھی بیٹے کی محبت میں یہ سب کچھ سوچا تھا، میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ سوچا۔ دونوں کے دل میں ایک گناہ کا خیال آیا تھا۔ چچی میری زندگی کو قیدی بنانا چاہتی تھیں اور میں فیاض کی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں ہی گناہ گار تھے، دونوں نے گناہ کا سوچا، پر رب نے ہم دونوں کو بچا لیا۔ یا میرے اللہ، مجھے معاف فرما، میں تیری گناہ گار بندی ہوں، تجھ سے التجا کرتی ہوں، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ میں ساری رات روتی رہی اور توبہ کرتی رہی۔ میں نے چچی کو معاف کر دیا تھا
اور صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ نئی سوچ کا سویرا اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ آج سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ فیاض کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ اس کا سایہ بن کر رہوں گی۔ جس شخص سے بھی میری شادی ہوگی اس کے سامنے یہی شرط رکھوں گی کہ فیاض میرے ساتھ رہے گا۔ اب میں سکون سے تھی، کوئی بھی کام مجھے مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ اب میں فیاض کو بالکل ماں بن کر دیکھا کرتی تھی، اور سچ پوچھیں تو مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی جتنی ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور وہ پگلا بھی تو مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس بات کا اس کو ہوش ہوتے ہوئے بھی وہ میرے دکھ سکھ کو سمجھ جاتا تھا۔ میں اداس ہوتی تو وہ بھی اداس ہو جایا کرتا، میں ہنستی تو وہ ہنستا۔ یہ عجیب سا رشتہ بن چکا تھا ہمارے درمیان۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ لوگ مجھے بھی پاگل سمجھنے لگے تھے جب میں اس کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کیا کرتی۔ میں اس میں خوش تھی۔ میں نے وہ ہار دریا میں پھینک دیا تھا۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد وہ بابا جی مجھے کہیں نظر نہیں آئے، مگر میں ہمیشہ ان کی احسان مند رہوں گی۔